عیسائیوں کا اعتقاد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت ہوئے، پھر تیسرے دن دوبارہ جی اٹھے اور آسمانوں پر جا بیٹھے، جبکہ مسلمانوں کی بھاری اکثریت کا عقیدہ ہے کہ وہ سرے سے صلیب پر چڑھائے ہی نہیں گئے، بلکہ ان کی شکل و صورت کسی اور کو دے دی گئی اور یہودیوں نے اسے عیسیٰ سمجھ کر صلیب پر چڑھا دیا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جسم سمیت اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ دونوں عقائد نہ صرف عقل و فہم اور ثابت شدہ قوانین قدرت سے متصادم ہیں، بلکہ تاریخی حقائق کے بھی کلیتاً برعکس ہیں۔ آئیے اور دیکھیے کہ اس بارے میں حقائق آخر ہیں کیا۔ بائبل میں مذکور مختلف آیات کا مطالعہ واضح طور پر ثابت کرتا ہے کہ اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھائے تو گئے، مگر صلیب پر آپ کی موت واقع نہ ہوئی، بلکہ آپ زندہ ہی صلیب سے اتار لیے گئے۔ سنت اللہ بھی اسی طرح سے ہے کہ سخت خطرات کے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی خاص حفاظت فرماتا ہے اور بالآخر ان کو اسی دنیا میں مصائب سے نجات عطا فرماتا ہے۔ خصوصاً عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے واقعہ صلیب سے بہت پہلے ہی خبر دے رکھی تھی کہ یونس علیہ السلام کی طرح آپ بھی موت کے منہ تک پہنچنے کے باوجود آخر کار بچا لیے جائیں گے۔ چنانچہ جب یہود علماء نے آپ سے نشان کا مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی قوم کو کوئی نشان نہ دیا جائے گا سوائے یونس علیہ السلام کے نشان کے، لہٰذا متی باب 12 آیات 38 تک 40 میں لکھا ہے۔ اس پر بعض فقیہوں اور فریسیوں نے جواب میں اس سے کہا، اے استاد، ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے جواب دے کر ان سے کہا، اس زمانے کے برے اور زنا کار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا، کیونکہ جیسے یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ کیا عیسائی اور کیا مسلمان سب جانتے ہیں کہ بظاہر زندہ بچنے کی کوئی امید نہ رہنے کے باوجود یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے، یہاں تک کہ مچھلی نے آپ کو زندہ حالت ہی میں ساحل کے قریب اگل دیا۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ پیش گوئی صاف طور پر بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیشگی یہ خبر دے دی تھی کہ آپ بھی اگرچہ نیم مردہ حالت میں صحیح مگر زمین کے اندر زندہ رہیں گے، یہاں تک کہ یونس علیہ السلام کی طرح زندہ ہی باہر نکل آئیں گے، اور بعد کے واقعات ثابت بھی کرتے ہیں کہ بعین ہی ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ بائبل کے متفرق بیانات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو واضح طور پر یہ تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ صلیب سے قبل ہی ایسے حالات پیدا فرمانے شروع کر دیے تھے کہ جو بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیبی موت سے بچائے جانے پر منتج ہوئے۔ چنانچہ ایک طرف جب یہود علماء اور ان کے پیروکاروں کا رومن گورنر پیلاطس پر شدید دباؤ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دین بگاڑنے اور یہودیوں میں تفرقہ پیدا کرنے کے جرم میں صلیب کی سزا دی جائے، تو دوسری طرف عین فیصلے کے وقت پیلاطس کی بیوی نے اسے کہلا بھیجا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو راست باز ہے، لہٰذا وہ اس کی سزائے موت میں ملوث نہ ہو۔ نیز یہ کہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے راست باز ہونے کے بارے میں خواب بھی دیکھا ہے۔ چنانچہ متی باب 27 آیت نمبر 19 میں لکھا ہے، اور جب وہ تخت عدالت پر بیٹھا تھا تو اس کی بیوی نے اسے کہلا بھیجا کہ تو اس راست باز سے کچھ کام نہ رکھ، کیونکہ میں نے آج خواب میں اس کے سبب سے بہت دکھ اٹھایا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ خود پیلاطس کے دل میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نرم گوشے کا پایا جانا ایک تاریخی حقیقت ہے، جس کا واضح اظہار یوحنا باب 19 آیت نمبر 12 میں بھی ملتا ہے، جہاں یہ مذکور ہے کہ باوجود اس کے
کہ یہودی کسی طور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی نرمی برداشت کرنے کو تیار نہ تھے، پیلاطس پھر بھی یہی چاہتا تھا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ لکھا ہے، اس پر پیلاطس اسے چھوڑ دینے میں کوشش کرنے لگا، مگر یہودیوں نے چلا کر کہا، اگر تو اس کو چھوڑے دیتا ہے تو قیصر کا خیر خواہ نہیں۔ پیلاطس قیصر روم کا گورنر اور علاقے میں امن و امان کا ذمہ دار تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ خونخوار یہود کے آگے اس کی کچھ بن نہیں پاتی اور نقص امن کا خطرہ بڑھتا جاتا ہے، تو اس نے برسر عام عیسیٰ علیہ السلام کے خون سے بری الذمہ ہونے کا اعلان کر کے ان سے اپنی ذاتی ہمدردی کا کھلم کھلا اظہار بھی کیا۔ چنانچہ متی باب 27 آیت نمبر 24 میں لکھا ہے، جب پیلاطس نے دیکھا کہ کچھ بن نہیں پڑتا بلکہ الٹا بلوا ہوتا جاتا ہے، تو پانی لے کر لوگوں کے روبرو اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا، میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں، تم جانو۔ سب لوگوں نے جواب میں کہا، اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر۔ گورنر پیلاطس کا عیسیٰ علیہ السلام کو اعلانیہ راست باز کہنا اور یہ کوشش بھی کرنا کہ صلیب دیے بغیر ہی معاملہ کسی طرح ٹل جائے، یہ بہت اہم نکات ہیں جو آئندہ واقعات کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ تمام معروف اناجیل اس بات پر متفق ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جمعہ کے روز لگ بھگ سپہر کے وقت صلیب پر لگایا گیا اور اسی روز غروب آفتاب سے قبل ہی صلیب سے اتار لیا گیا، یعنی وہ محض 3 سے 6 گھنٹے صلیب پر رہے، کیونکہ یہودیوں کا یہ طریق تھا کہ سبت کے دن سے قبل یعنی جمعہ کی شام غروب آفتاب سے پہلے ہی وہ توریت کی تعلیم کے مطابق مصلوبوں کو صلیب سے اتار لینا ضروری جانتے تھے، جیسا کہ یوحنا باب 19 آیت نمبر 31 میں بھی مذکور ہے۔ پس چونکہ تیاری کا دن تھا، یہودیوں نے پیلاطس سے درخواست کی کہ ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں اور لاشیں اتار لی جائیں تاکہ سبت کے دن صلیب پر نہ رہیں، کیونکہ وہ سبت ایک خاص دن تھا۔ یہاں یہ امور جاننا نہایت ضروری ہے کہ مصلوب شخص کی موت کیوں کر واقع ہوتی تھی اور عموماً یہ کتنا وقت لیتی تھی۔ مزید یہ کہ صلیب پر سے اتارے جانے سے قبل مصلوب شخص کی ٹانگیں کیوں توڑی جاتی تھیں، ان امور کی وضاحت ہمیں واقعہ صلیب کی اس تمثیل سے ملتی ہیں جو کہ ہر سال ایسٹر کے موقع پر فلپائن کے عیسائی پیش کرتے ہیں۔ ہر سال ایسٹر کے موقع پر فلپائن کے عیسائی واقعہ صلیب کی تمثیل اس رنگ میں پیش کرتے ہیں جیسا کہ اناجیل میں بیان ہے۔ چند افراد واقعتاً اپنے آپ کو صلیب دینے کے لیے رضاکارانہ طور پر پیش کرتے ہیں۔ وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ایسا کرنے سے ان کے گناہ دھل جائیں گے۔ دیکھنے والوں کے لیے یہ ایک خونی اور ظالمانہ یادگار ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 2000 سال پہلے کیا واقعہ پیش آیا۔ مصلوب شخص کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل گاڑے جاتے ہیں۔ فلپائن میں رضاکاروں کو صلیب دینے کے لیے اصلی کیل استعمال کیے جاتے ہیں۔ وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ اصل تکلیف محسوس کر سکیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کی۔ دراصل جس شخص کو کیلوں کے ذریعے صلیب پر لٹکایا جاتا ہے وہ اپنے زخموں کی وجہ سے نہیں مرتا، بلکہ وہ حیرت انگیز طور پر سانس لینے میں گھٹن کی وجہ سے مرتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنے بازوؤں کے سہارے صلیب پر لٹکایا جاتا ہے تو اس کی چھاتی دب جاتی ہے اور ٹانگوں کے سہارے کے بغیر سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ درد کی شدت میں اضافے اور کمزوری کی وجہ سے سانس لینا مشکل تر ہوتا جاتا ہے۔ فلپائن میں رضاکاروں کو 1 گھنٹے میں صلیب سے اتار لیا جاتا ہے، جبکہ صلیب پر موت اس سے کہیں زیادہ وقت لیتی ہے، اکثر کئی دن۔
सलीब पर जल्द मौत वाक़या करने का वाहिद तरीक़ ये होता है कि मसलूब शख्स की टांगें तोड़ दी जाएं। ऐसा करने से छाती पर दबाव इस कदर बढ़ जाता है कि सांस लेना अमलन नामुमकिन हो जाता है और मसलूब शख्स की मौत कुछ ही देर में वाक़या हो जाती है। मगर तमाम अनाजील इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ 3 से 6 घंटे सलीब पर रहे और ये कि आपकी टांगें भी न तोड़ी गईं, जबकि आपके साथ सलीब दिए गए दूसरे दोनों अफराद की टांगें तोड़ी गईं, जैसा कि यूहन्ना बाब 19 आयात 32-33 में लिखा है। बस सिपाहियों ने आकर पहले और दूसरे शख्स की टांगें तोड़ी जो उसके साथ मसलूब हुए थे, लेकिन जब उन्होंने यस्सु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है तो उसकी टांगें ना तोड़ी। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या किसी शख्स का बज़ाहिर कुलियतन साकित होना इस बात की काफ़ी दलील है कि वो वाक़यतन मर चुका है? ऐन मुमकिन है कि ईसा अलैहिस्सलाम सलीब की अज़ियत की वजह से गहरी बेहोशी में चले गए हों और सिपाहियों ने उन्हें बेहिस्सो हरकत देखकर ये समझ लिया हो कि आप फौत हो चुके हैं, लिहाजा आपकी टांगें ना तोड़ी गईं। या फिर ये भी मुमकिन है कि पिलातुस, जो कि ईसा अलैहिस्सलाम को रास्तबाज समझता था, उसने ऐसा करने से हवलदार को खुफिया तौर पर मना कर रखा हो। बहरहाल एक बात यकीनी है कि वो मसलूब शख्स जिसकी टांगें भी ना तोड़ी गई हों, वो इतनी जल्दी मर नहीं सकता। सलीब से ईसा अलैहिस्सलाम को उतारने से मान पहले एक और शहादत भी मिलती है जो कतई तौर पर साबित करती है कि वो अगरचे बेहिस्सो हरकत सही मगर अभी जिंदा थे और अभी उनकी हरकत कल्ब भी जारी थी। चुनांचे यूहन्ना बाब 19 आयत 34 में आता है कि जब एक सिपाही ने भाले से आपकी पसली छेदी तो फिलफौर खून और पानी बह निकला। खून और पानी का ये बह निकलना वाज़े तौर पर हरकत कल्ब के जारी होने की दलालत करता है। चुनांचे लिखा है, मगर उनमें से एक सिपाही ने भाले से उसकी पसली छेदी और फिलफौर उससे खून और पानी बह निकला। सिर्फ यही नहीं बल्कि जब यूसुफ गवर्नर पिलातुस के पास ईसा अलैहिस्सलाम की लाश मांगने आया तो पिलातुस ने भी हैरत और ताज्जुब का इजहार करते हुए पूछा कि क्या वो वाकई इतनी जल्दी मर गए। चुनांचे मरकस बाब 15 आयत 44 में लिखा है, और पिलातुस ने ताज्जुब किया कि वो ऐसा जल्द मर गया। पिलातुस का हैरत ज़दा होकर पूछना कि क्या वाकई वो इतनी जल्दी मर गए साबित करता है कि ऐसा शख्स जिसे सलीब लगे महज चंद घंटे गुजरे हों और जिसकी टांगें भी न तोड़ी गई हों, वो इस कदर जल्दी फौत नहीं हो सकता। एक और अमर जो वाज़े दलील फराहम करता है कि कमरे नुमा कब्र में रखे जाने के वक्त भी ईसा अलैहिस्सलाम अभी जिंदा ही थे। वो यूसुफ और नकदीमस का रात के वक्त उनके पास 50 सेर के लगभग मुर और ऊद का मुरक्कब लाना और उसे आपके जिस्म पर लगाना है। चुनांचे यूहन्ना बाब 19 आयत 39 में लिखा है, और निकोदीमस भी आया जो पहले यीशु के पास रात को गया था और 50 सेर के करीब मुर और ऊद मिला हुआ लाया। मुर तिब्बे यूनानी में इस्तेमाल होने वाली एक मशहूर जड़ी बूटी है जो जख्मों पर लगाई जाने वाली मरहमों में सदियों से इस्तेमाल होती आई है। मुर मरहम ईसा नामी यूनानी दवा का भी अहम जुज़ है जो सदियों से तिब की कुतुब में मज़कूर चली आती है और जिसके बारे में तिब्बे यूनानी की मशहूर कुतुब में ये भी मज़कूर है कि ये ईसा अलैहिस्सलाम के ज़ख्मों पर लगाई गई और जब ही से इसका नाम मरहम ईसा हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में ही वाक़या सलीब के बाद रूमी ज़बान में एक क़राबादीन तालीफ़ हुई जिसमें यह नुस्खा भी था और जिसमें यह भी बयान था कि यह नुस्खा ईसा अलैहिस्सलाम के ज़ख्मों के लिए बनाया गया था। मुर जो कि मुसल्लम तौर पर ज़ख्मों को अच्छा करने वाली जड़ी बूटी है, उसे ईसा अलैहिस्सलाम के जिस्म पर लगाना ये भी साबित करता है
کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یوسف اور نکادیمس بھی جانتے تھے کہ آپ ابھی زندہ ہیں، مگر یہود کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے یہ راز ہی رہنے دیا، اور جمعے کی شب خاموشی کے ساتھ آپ کے زخموں پر مرہم لگانے کے بعد آپ کو چٹان میں بنائے گئے ایک غارنما قبر میں رکھ کر اس کے منہ پر ایک پتھر ڈھلکا دیا۔ بائبل میں مذکور واقعات کا تواتر اس امر کو پایا ثبوت تک پہنچا دیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب سے زندہ ہی اتارے گئے اور زندہ ہی قبرنما غار میں رکھے گئے، کیونکہ ان واقعات کے مطابق نہ صرف یہ کہ بعد ازاں وہ قبر سے غائب ہو جاتے ہیں بلکہ حواریوں کو بھی ملتے ہیں، انہیں اپنے زخم دکھاتے ہیں اور ان سے کھانے کو بھی مانگتے ہیں، ساتھ میں وہ بھیس بھی بدلتے ہیں تا یہود انہیں پہچان نہ سکیں۔ ان واقعات کی مختصر تفصیل کچھ یوں ہے کہ اتوار کی صبح سویرے یعنی واقعہ صلیب سے 2 راتیں اور 1 دن بعد مریم مگدلینی جب قبر پر جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ قبر کے منہ سے پتھر ہٹا ہوا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اندر موجود نہیں ہیں۔ چنانچہ یوحنا باب 20 آیات 1 تا 7 میں لکھا ہے، ہفتے کے پہلے دن مریم مگدلینی ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا۔ بس وہ شمعون پترس اور اس دوسرے شاگرد کے پاس جسے یسوع عزیز رکھتا تھا دوڑی ہوئی گئی اور ان سے کہا کہ خداوند کو قبر سے نکال لے گئے اور ہمیں معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھ دیا۔ بس پترس اور وہ دوسرا شاگرد نکل کر قبر کی طرف چلے اور دونوں ساتھ ساتھ دوڑے، مگر وہ دوسرا شاگرد پترس سے آگے بڑھ کر قبر پر پہلے پہنچا۔ اس نے جھک کر نظر کی اور سوتی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے مگر اندر نہ گیا۔ شمعون پترس اس کے پیچھے پیچھے پہنچا اور اس نے قبر کے اندر جا کر دیکھا کہ سوتی کپڑے پڑے ہیں اور وہ رومال جو اس کے سر سے بندھا ہوا تھا سوتی کپڑوں کے ساتھ نہیں بلکہ لپٹا ہوا ایک جگہ الگ پڑا ہے۔ بائبل کی یہ آیات اس بات کا قطعی ثبوت ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام غارنما قبر میں بے ہوشی کے عالم میں صحیح مگر زندہ ہی اندر رکھے گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہوش میں آنے کے بعد آپ نے وہ سوتی کپڑے جن میں آپ کو لپیٹا گیا تھا وہ اتار کر الگ رکھ چھوڑے اور غار کے منہ پر موجود پتھر کو دھکیل کر باہر نکل گئے۔ اکثر عیسائی یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یسوع صلیب پر فوت ہو گئے تھے اور پھر تیسرے دن غیر مادی جسم کے ساتھ جی اٹھے تھے۔ اگر یہ درست تسلیم کیا جائے تو پھر غار کے منہ پر موجود پتھر کو ہٹا ہوا نہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ غیر مادی جسم کو غار سے نکلنے کے لیے پتھر کو ہٹانا ضروری نہ تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ رات کی تاریکی میں غار سے نکل جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا صبح بھیس بدل کر مریم مگدلینی کو ملنا اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ صلیبی موت سے بچ نکلنے کے بعد بھی آپ کو یہ خدشہ تھا کہ یہود پھر کہیں آپ کو پکڑ نہ لیں۔ اگر ایک بار آپ فوت ہونے کے بعد جیسا کہ عیسائی کہتے ہیں جلالی اور غیر مادی جسم کے ساتھ جی اٹھے تھے تو آپ کو یہود کے ہاتھوں دوبارہ پکڑے جانے کے خوف کی وجہ سے بھیس بدلنے کی کوئی ضرورت نہ ہونی چاہیے تھی۔ چنانچہ یوحنا باب 20 آیات 14 تا 16 میں لکھا ہے، یہ کہہ کر وہ پیچھے پھری اور یسوع کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، تو کیوں روتی ہے؟ کس کو ڈھونڈتی ہے؟ اس نے باغبان سمجھ کر اس سے کہا، میاں، اگر تو نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے کہ اسے کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے لے جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، مریم۔ اس نے مڑ کر اس سے عبرانی زبان میں کہا، ربونی، یعنی اے استاد۔ صرف یہی نہیں بلکہ بائبل میں مذکور ایک اور واقعے میں خود عیسیٰ علیہ السلام حواریوں کے اس خیال کی تردید فرماتے ہیں کہ واقعہ صلیب کے بعد وہ جس شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کے روپ میں دیکھ رہے ہیں وہ کوئی روح یا غیر مادی جسم کا مالک ہے۔ فرماتے ہیں، میں روح نہیں بلکہ گوشت پوش کا حامل وہی انسان ہوں جس کے ہاتھوں اور پاؤں میں
اب بھی تک صلیب کے زخموں کے نشان موجود ہیں۔ چنانچہ لوقا باب 24 آیات 36 تا 43 میں لکھا ہے، وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ مگر انہوں نے گھبرا کر اور خوف کھا کر یہ سمجھا کہ کسی روح کو دیکھتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، تم کیوں گھبراتے ہو اور کس واسطے تمہارے دل میں شک پیدا ہوتے ہیں؟ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں، مجھے چھو کر دیکھو، کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو۔ اور یہ کہہ کر اس نے انہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے۔ جب مارے خوشی کے ان کو یقین نہ آیا اور تعجب کرتے تھے تو اس نے ان سے کہا، کیا یہاں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے اسے بھنی ہوئی مچھلی کا کتلا دیا، اس نے لے کر ان کے روبرو کھایا۔ چنانچہ واقعہ صلیب کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا تمام بشری تقاضوں کے ساتھ زندہ ہونا اور مختلف حواریوں سے ملنا، یہ اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ آپ صلیب سے زندہ بچ نکلے تھے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام واقعتاً صلیب سے زندہ بچ نکلے تھے، جیسا کہ واقعات کا تواتر بھی ثابت کرتا ہے، تو پھر صلیب سے بچ نکلنے کے بعد یقیناً آپ کی پہلی فوقیت یہ ہونی چاہیے تھی کہ آپ رومن عملداری سے فوراً باہر نکل جائیں، کیونکہ رومن عملداری میں تو یہود آپ کو موت کی سزا کا حقدار قرار دلوا چکے تھے۔ جب ہم نقشے پہ نظر کرتے ہیں تو فلسطین کو رومن سلطنت کے مشرقی کنارے پر پاتے ہیں، لہٰذا مزید مشرق کی جانب سفر آپ کو جلد تر رومن عملداری سے باہر لے جا سکتا تھا، اور وہاں سے باہر نکلنا آپ کے لیے اس لیے ضروری تھا کہ وہاں تو آپ سزائے موت کے حقدار قرار پا چکے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے مشرق کی جانب سفر کی ایک اور ٹھوس وجہ بھی تھی، اور وہ یہ کہ آپ کو بنی اسرائیل کے ان 10 قبائل کی طرف بھی جانا تھا جو آپ کی آمد سے بہت پہلے ہی مشرق کی جانب ہجرت کر چکے تھے اور جو گمشدہ بھیڑوں کے نام سے مشہور تھے۔ چنانچہ واقعہ صلیب سے بہت پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان گمشدہ بھیڑوں کی طرف جانے سے متعلق اپنے مصمم ارادے کا اظہار بھی فرمایا تھا، جیسا کہ یوحنا باب 10 آیت 16 میں مذکور ہے۔ اور میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانے کی نہیں، مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے اور وہ میری آواز سنیں گی، پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہوگا۔ لہٰذا اگر عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو بنی اسرائیل کا نبی سمجھتے تھے، جیسا کہ بائبل اور قرآن مجید دونوں میں مذکور بھی ہے، تو پھر واقعہ صلیب سے بچ جانے کے بعد آپ کا افغانستان اور کشمیر کی طرف سفر اختیار کرنا عین قرین قیاس ہے۔ ناظرین یہ جان کر شاید حیران ہوں کہ یہ صرف قیاس کی بات نہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کا کشمیر کی طرف ہجرت کر کے آنا ایک تاریخی حقیقت ہے جس کے حوالے جا بجا تاریخ میں موجود ہیں۔ اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہاں ایسے محض 2 حوالوں پر اکتفا کی جاتی ہے۔ چنانچہ دوسری صدی عیسوی میں لکھی جانے والی تاریخی حالات پر مبنی ایک کتاب بھویشا مہا پرانا میں مذکور ہے کہ کشمیر کے بادشاہ پہلی صدی عیسوی میں واقعہ صلیب کے چند سال بعد عیسیٰ نامی ایک شخص سے ملتے ہیں جو انہیں بتاتا ہے کہ وہ مغرب کی جانب سے آیا ہے، نیز یہ کہ وہ کنواری سے پیدا ہوا اور اس کے اپنے لوگوں نے اسے تشدد کا نشانہ بنایا، اور یہ کہ وہ مسیح ہے۔ اسی طرح کشمیر کی تاریخ پر پہلی مکمل ترین اور مستند کتاب تاریخ کشمیر از ملا نادری میں مذکور ہے کہ یوز آصف جن کا مقبرہ سری نگر میں ہے، یہ بنی اسرائیل کے وہی نبی تھے کہ جن کا ایک نام عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور یہ کہ آپ بیت المقدس سے یہاں تشریف لائے تھے۔ یہاں یہ بات ناظرین کی دلچسپی کا باعث ہوگی کہ سری نگر میں موجود روضہ بل کے نام سے مشہور یوز آصف نامی شخص کی قبر پر آج تک جو تختی لگی ہے
اور جو کہ فارسی زبان میں ہے اس میں یہ عبارت موجود ہے: یہ یوز آصف کا مقبرہ ہے۔ لوگوں میں یہ بات عام ہے کہ یہ ایک نبی کی قبر ہے۔ یہ نبی کشمیر کی طرف مبعوث کیا گیا تھا۔ سری نگر یونیورسٹی کے جناب عبداللہ عزیز کشمیری صاحب اس حقیقت کا اعتراف کہ یوز آصف نامی قبر دراصل عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کچھ ان الفاظ میں فرماتے ہیں: تمام کشمیر کی تاریخوں میں یہی لکھا ہے کہ یہ باہر سے آیا ہے، یہ پروفٹ تھا، یہ پیغمبر تھا اور اسرائیل سے آیا، نسوین سے اندر بارڈر میں آیا ہے اور پھر یہی تبلیغ کرتا رہا ہے۔ وہی جیزس ہے، وہی مسیح بھی ہیں، کیونکہ یوز آصف کے معنی ہیں جو کوڑی کے مرض میں ہوں ان کو شفا دینے والا، ان کا علاج کرنے والا جو شفا یاب ہوئے۔ یوز آصف کے دوسرے معنی ہے جمع کرنے والا۔ اس مقبرے میں ایک اور انتہائی اہم چیز وہ پتھر ہے کہ جس پر یوز آصف کے پاؤں کے کندہ کردہ نشانات موجود ہیں۔ ان نشانات کے متعلق جناب عزیز کشمیری صاحب فرماتے ہیں: اچھی عمر میں یہ فوت ہو گیا ہے اور اس کے پاؤں کے نشانات کا پتھر پر انہوں نے کندہ کر رکھے ہیں، جیسے کہ تھے ویسے ہی رکھے ہیں نشان کے طور پر۔ ان میں زخموں کے نشانات بالکل صاف نظر آتے ہیں، جو صلیب پر چڑھانے کی وجہ سے ان کے پاؤں میں زخم آئے تھے۔ پتھر پہ کندہ زخموں کے یہ نشان دونوں پاؤں پر ایک ہی مقام پر نہیں ہیں، مگر یہ نشان ایک ہی سیدھ میں آ جاتے ہیں، اس صورت میں کہ اگر ایک ہی کیل دونوں پاؤں میں اس طرح پیوست کیا جائے کہ بایاں پاؤں دائیں پاؤں کے اوپر آئے۔ واقعہ صلیب کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے اپنی والدہ کے ہمراہ کشمیر کی طرف ہجرت کر کے آنے کا ذکر قرآن شریف کی اس آیت میں بھی ملتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو ایک نشانی بنایا تھا اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی اور جہاں نتھرا ہوا پانی جاری تھا پناہ دی تھی۔ اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو پناہ دینے اور نشان بنانے کا ذکر ہے۔ پناہ کا لفظ مصیبت سے نجات پانے والے پر اطلاق پاتا ہے، جبکہ نشان معجزے کو کہتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو ایسی بڑی مصیبت سے نجات دی کہ جس سے نجات پانا معجزے سے کم نہیں تھا۔ نیز اس آیت میں یہ اشارہ بھی کر دیا گیا کہ کسی بڑی مصیبت سے معجزانہ نجات کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی جگہ رہائش عطا فرمائی جو ایسے اونچے مقام پر تھی کہ جہاں چشمے بہتے تھے۔ چنانچہ یہاں واضح طور پر صلیب جیسی بڑی مصیبت سے معجزانہ نجات پانا اور کشمیر جیسے علاقے کی طرف پناہ حاصل کرنا مذکور ہے کہ جو پہاڑیوں پر مشتمل اور چشموں سے پر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ہجرت کر جانے کا ایک اور ثبوت واقعہ صلیب کے بعد آپ کا بھیس بدلنا اور لوگوں میں برسر عام ظاہر نہ ہونا بھی ہے، جیسا کہ اناجیل میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء مخالفین سے ڈرتے اور چھپتے نہیں ہیں، مگر ہجرت کے وقت وہ چھپتے بھی ہیں اور خفیہ طور پر نکل جانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے واقعات سے ثابت ہے۔ پس یہ صرف ہجرت کا وقت ہوتا ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام کو مخفی رہنے اور چھپنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ صلیب کے بعد بھیس بدلنا اور مخالف یہود سے چھپنا اور برسر عام لوگوں میں ظاہر نہ ہونا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کو ہجرت کا حکم ہو چکا تھا۔ اگر آپ کو زمینی ہجرت نہ کرنا تھی بلکہ آسمان پر چڑھ جانا تھا تو یہی تو ایک موقع تھا کہ مخالفین کے روبرو ایسا کرتے تب وہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکنے کے باعث ذلیل اور رسوا ہو جاتے۔